چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بہاولپور گیریژن کا دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ہائی انٹینسٹی فیلڈ ایکسرسائز اسٹیڈ فاسٹ ریزولو کا مشاہدہ کیا۔ آرمی چیف نے جوانوں کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سلامتی کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ مستقبل میں ٹیکنالوجی پر مبنی چالیں جسمانی چالوں کی جگہ لے لیں گی۔ جنرل عاصم منیر نے روحی اسکلز لرننگ ہب کا افتتاح کر دیا۔ EME ریجنل ورکشاپ کے دورے کے موقع پر انہیں جدید پلیٹ فارمز کی دیکھ بھال سے متعلق بریفنگ دی۔ DG ISPR کا جامعہ کراچی کا دورہ، اساتذہ اور طلبہ نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ قومی سلامتی پر عوام اور افواج کے اتحاد کے عزم کا اظہار، اساتذہ کی جانب سے غیر مصدقہ معلومات کے نقصانات پر زور، طلبہ کا سوشل میڈیا پر دشمن بیانیے کو ناکام بنانے کا اعلان، مس اور ڈس انفارمیشن پر DG ISPR کی طرف سے تفصیلی آگاہی دی۔ سیوریج لائن میں گرنے والی 9 ماہ کی بچی تاحال لاپتہ، ریسکیو پولیس اور دیگر ادارے لاپتہ بچی کی تلاش کے لیے مشترکہ آپریشن میں مصروف ہیں۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے بتایا CCTV فوٹیج سے خاتون کے شوہر کا موقف درست ثابت ہوا۔ واقعہ ایک حادثہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ غفلت پر ڈائریکٹر ٹیبر شبیر حسین، پروجیکٹ ڈائریکٹر زاہد عباس، ڈپٹی ڈائریکٹر شبیر احمد کو معطل کر دیا گیا۔ لاہور بھاٹی گیٹ حادثے کے بعد اداروں کی متضاد بیانات، سچ چھپانے کی مبینہ کوشش بے نقاب، لاش ملنے کے باوجود 45 منٹ تک تصدیق نہ کی گئی، جس پر سوالات اٹھ گئے۔ واسا اور ریسکیو کا ابتدائی دعویٰ غلط ثابت ہو گیا، موقف بعد میں بدل دیا گیا۔ ٹیپا کے جاری کام میں نہ لائٹنگ نہ حفاظتی انتظامات، غفلت عیاں ہو گئی۔ ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش، ادارہ جاتی نااہلی کے باعث قیمتی جان ضائع ہوئی۔ چوک سرور شہید میں لیا روٹ پر المناک ٹریفک حادثہ، 5 طالب علم جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز رفتار ٹریلر نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر ماری۔ جاں بحق بچوں میں 2 بھائی، 5 سالہ عبداللہ، 7 سالہ عبدالرحمان شامل۔ حادثے میں 17 سالہ عبدالباسط، دعا فاطمہ، 16 سالہ محمد عادل شامل۔ طلبہ اسکول جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں کوہرام، پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار نے مسئلہ فلسطین کو مشرق وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دے دیا۔ عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر خطاب، کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان UN تنصیبات اور UNRWA پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت امن منصوبے پر عمل درآمد ضروری ہے۔ مستقل جنگ بندی اور غزہ کی فوری تعمیر نو کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب نے اسرائیل سے شام اور لبنان میں بھی غیر قانونی کارروائیاں فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے روانڈا کے ہائی کمشنر کی ملاقات کراچی۔ جبتوئی کراچی مباحثہ نئی شاپنگ لائنز کی تجویز پر زور دیا۔ روانڈا کے ہائی کمشنر نے کہا مشرقی افریقہ کی 50 کروڑ صارفین پر مشتمل مارکیٹ تک رسائی ممکن ہوگی۔ وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے کہا سمندری راہداریوں سے تجارتی لاگت میں 30% کمی ہوگی۔ گوادر کو افریقہ کے لیے مستقبل کا اہم برآمدی مرکز بنا دیا گیا۔ پاکستانی برآمدات عالمی منڈی میں زیادہ مسابقتی اور بحری کردار میں مصدق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی دبئی میں شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سے ملاقات، پاک UAE تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ زبیل پیلس میں ہونے والے اعلیٰ سطحی ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے معاشی اور تجارتی تعاون، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر، فوڈ سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے مواقع پر تفصیلی بات چیت کی۔ صدر زرداری نے UAE میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے کردار کو بھی سراہا۔ شیخ محمد بن راشد کو پاکستان دورے کی دعوت دی۔ دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور اعلیٰ سطحی رابطوں کے تسلسل پر بھی زور دیا۔ بھارتی حکومت کی نااہلی نیپا وائرس کے خطے میں پھیلنے کا خدشہ، ایشیا کے متعدد ممالک نے بھارتی مسافروں کے لیے ہوائی اڈوں پر الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول نے خبردار کیا کہ نیپا وائرس میں اموات کی شرح 40 سے 70% تک ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت ایک بار پھر عالمی صحت کے خدشات کا مرکز، تھائی لینڈ، تائیوان، برطانیہ سمیت کئی ممالک کی اسکریننگ شروع۔ نیپا وائرس مودی حکومت کی صحت عامہ میں ناکامی کا ثبوت۔ افغانستان میں میڈیا سپورٹ تنظیموں کے پرمٹ منسوخ، MNC انٹرنیشنل کا شدید رد عمل، کہا
کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق طالبان رجیم کے اظہار رائے کی آزادی پر نئی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ اقدامات، میڈیا پر کنٹرول اور آوازیں دبانے کی کوشش۔ میڈیا سپورٹ تنظیمیں پہلے ہی دھمکیوں اور مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ ماہرین کے مطابق طالبان کی آمرانہ پالیسیوں سے آزاد صحافت غیر محفوظ ہے۔ افغانستان میں میڈیا پر پابندیاں سچ اور اختلاف رائے ختم کرنے کا منصوبہ۔ اسلام آباد میں منشیات کی روک تھام سے متعلق قومی سیمینار کا انعقاد۔ اے این ایف اور اپ اسکل کے تعاون سے کوریئر سروسز کے کردار پر غور۔ کوریئر کے ذریعے منشیات اسمگلنگ کے بڑھتے رجحان پر تشویش کا اظہار۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے سیمینار میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ اے این ایف نے ملک میں منشیات کی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اے این ایف نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ ملک سے منشیات کی لعنت کے مکمل خاتمے کے لیے سانحہ گل پلازہ کے مزید 12 جاں بحق افراد کی باقیات آج ورثہ کے حوالے کرنے کا عمل جاری ہے۔ پروف آف پریزنس کی بنیاد پر مزید متاثرین کی باقیات اہل خانہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکام کے مطابق 30 سے زائد افراد کی موجودگی موبائل لوکیشن سے ثابت ہوئی۔ 18 افراد کی باقیات انتہائی خراب حالت میں ہیں۔ ڈی این اے سیمپل حاصل نہ ہو سکے۔ اب تک مجموعی طور پر 39 جاں بحق افراد کی میتیں اور باقیات ورثہ کے حوالے۔ سانحہ گل پلازہ میں غفلت کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ۔ واقعے کی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے آزاد انکوائری کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں انکوائری رپورٹ تفصیلات پیش۔ رپورٹ میں سی سی ٹی وی فوٹیجز، شواہد، ٹیکنیکل ٹیم کی فائنڈنگز شامل ہیں۔ سانحہ گل پلازہ کے محرکات کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے ایک اور اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی میں اپوزیشن ارکان اسمبلی، دیگر اسٹیک ہولڈرز۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاک چین معدنی تعاون فورم کا انعقاد۔ فورم میں 71 چینی اور 133 پاکستانی کمپنیوں کے 850 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ڈیولپمنٹ اور خصوصی انیشیٹو احسن اقبال نے پاک چین سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو سراہا۔ چینی سفیر جیانگ جائیڈانگ کا پاکستان کے معدنی شعبے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا گیا۔ چائنا چیمبر آف کامرس پاکستان کے چیئرمین وانگ ہوئی نے کہا کہ معدنیات میں تعاون پاک چین شراکت داری کا نیا ستون ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تحت معدنیات اور کان کنی کا شعبہ ترجیحی قرار دیا۔ بالائی علاقوں میں بارش برفباری سے نظام زندگی متاثر۔ استور میں رابطہ سڑکیں بند، بیمار شخص بر وقت اسپتال نہ پہنچ سکا۔ بلوچستان کے بالائی علاقے معمولات زندگی مفلوج۔ وادی نیلم میں شاہراہ بند ہو گئی۔ سوات کے بالائی علاقوں میں رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو نتائج ماضی سے بھی زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ایک اور بحری بیڑا تیزی سے ایران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایران جانے والا بحری بیڑا وینزویلا بھیجے گئے جہاز سے بڑا ہے۔ ایران پر اگلا حملہ شدید ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو خبردار کر دیا۔ بولے امید ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر آ جائے گا۔ امید ہے ایران منصفانہ اور برابر کا معاہدہ کرے گا۔ چاہتے ہیں کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہ ہو۔ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ تمام فریقین کے لیے فائدہ مند ہو۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پہلے بھی ایران کو کہا تھا کہ معاہدہ کریں لیکن انہوں نے نہیں۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران ایسا جواب دے گا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیا گیا۔ ایران باہمی احترام مفادات کی بنیاد پر مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اگر دباؤ ڈالا گیا تو ایران اپنا دفاع کرے گا، ایسا جواب دے گا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن کا واضح دو ٹوک پیغام۔ کہا آخری مرتبہ جب امریکہ نے عراق اور افغانستان کی جنگ میں کودا تو اسے $7 کھرب کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے 7,000 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ ایرانی مشن نے یہ پیغام سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کیا، جس کے ساتھ صدر ٹرمپ کی پوسٹ کا اسکرین۔ امریکہ میں شدید برفباری، مختلف حادثات میں 65 افراد ہلاک ہو گئے۔ مشرقی امریکہ میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا۔ شکاگو -14، کلیولینڈ -11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹینیسی اور مسیسپی میں 1 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہیں۔ برفانی طوفان سے فضائی سفر متاثر، سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ نیو یارک اور نیو جرسی میں شدید سرد ہواؤں کی پیشگوئی۔ اور T20 ورلڈ کپ میں اسکاٹ لینڈ کی شمولیت کے بعد ویزا خدشات سامنے آ گئے۔ پاکستانی نژاد سفیان شریف کے ویزے پر سوالیہ نشان، دیگر کھلاڑیوں کے مقابلے میں مشکلات کا امکان۔ کرکٹ اسکاٹ لینڈ کا ویزا حصول کو اولین ترجیح قرار دیا۔ ICC کا BCCI اور مقامی حکام سے رابطہ۔ T20 ورلڈ کپ 2026 7 فروری سے بھارت سری لنکا